مختصر سا ایک قیام ہے ہم جو کر رہے ہیں. اگر میں آپ ہم سب تیار ہیں تو تاخراتوں میں ہمارا قیام تھوڑا لمبا ہونا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہوتی تھی وہ لمبی نماز ہوتی تھی. اتنی لمبی تو ہم پڑھ نہیں سکتے, کوئی پڑھ نہیں سکتا, لیکن کوشش تو ہم کریں کہ تھوڑا نہ تھوڑا ہمارا قیام لمبا ہونا چاہیے. 2 رکعت کم از کم ہمارے 20-25 منٹ کے تو ہونا چاہیے, ہونا نا. یہاں نہیں ٹھہریں گے تو آخرت میدان محشر میں بہت لمبا ٹھہرنا ہے نا. کئی سالوں تک لوگ ٹہلے رہتے ہیں حشر کے میدان. ہم سب سارے حشر کے میدان میں لوگ سالہ سال, ایک دن 50,000 سال کے برابر پورا کہتا ہے. ایک دن 50,000 سال کے برابر. اس لیے یہاں جو جس قدر اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں کے کھڑے ہونے کی ذلت اور رسوائی سے بچائے گا انشاءاللہ. اس لیے ارادہ کیجیے. حافظ صاحب سے میں کہوں گا, ہر سال میں ہر حافظ سے میں کہتا ہوں کہ تاخرات میں تراویح کی نماز تھوڑی لمبی ہونی. شروع کے 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں, پھر باقی 4 رکعت لگ بھگ رات کے 2-2:30 بجے پڑھتے ہیں جب نیند کا غلبہ رہتا ہے. تو زیادہ لمبا کرے تو پیچھے گر جاتے ہیں. اس لیے میں بولتا ہوں شروع کے جو 4 رکعت ہوتے ہیں وہ لمبے ہونے چاہیے, باقی 2-2:30 بجے ہم جو پڑھتے ہیں وہ مختصر ہو. ایسے میں ہر حافظ سے کہتا ہوں, انشاءاللہ ان کو بھی کہوں گا. اللہ ہم سب کو اللہ کے سامنے ہر ہمیشہ ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ کھڑے ہونے والے بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کے لیے اور مزید طاقت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. معزز بھائیوں, سورہ انفال کے 2 مضامین ہم سن چکے ہیں مختصر طور پہ. ایک تو مومنین کے اوصاف ہیں اور دوسرا جنگ بدر ہے جس کا مختصر سے خاکہ کل ہم نے سنا. آج ہم سورہ انفال کے اور 2 مضامین پہ مختصر گفتگو کر کے ایک عظیم صورت ہے اس میں ہم داخل ہوتے ہیں. پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سورہ انفال جو نازل ہوا ہے حالات کیا تھے, کب نازل ہوا ہے سورہ انفال. سورہ انفال جنگ بدر کے وقت نازل ہوا ہے یہ سورہ. مال غنیمت تقسیم کا مسئلہ تھا. دشمنوں سے جو مال آیا ہوا تھا, حاصل ہوا تھا مسلمانوں کے ہاتھ, اس کی تقسیم کیسے کرنا ہے یہ ابھی معلوم نہیں تھا. اس لیے کہ پہلی جو شریعتیں ہیں ان شریعتوں میں غنیمت کا مال کھانا لینا حرام تھا. اس شریعت کے لیے اللہ نے یعنی اس شریعت محمدی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جو جنگیں مکے والے کرتے تھے ان کا ایک دستور تھا, جو بھی مال آتا تھا وہ اسی کا تھا, جس کو جو ہاتھ لگتا تھا وہ اس کا مالک ہوتا تھا. تو جنگ بدر میں کیونکہ بہت ساروں کو مال لگا تھا کافروں کا, تقسیم کا سسٹم ابھی معلوم نہیں تھا, تو تھوڑا مسئلے وہاں پہ پیدا ہو گئے. یہ میرا قبضہ کیا ہوا ہے, وہ تیرا قبضہ کیا ہوا, ایسے صحابہ کے اندر یہ باتیں آنے لگی. تو اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرمائی. اور 3 تقسیمات ہیں, یاد رکھیے, یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے. 3 تقسیمات ہیں جس مال کو کیسے تقسیم کرنا ہے اللہ نے بتا دیا ہے. اللہ نے بتا دیا ہے آپ کو, مجھ کو اس میں قریدنے کی, اس میں جو ہے اپنی طرف سے کوئی منمانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 3 تقسیمات. ایک مال غنیمت کیسے تقسیم ہونا ہے, کن کو دینا ہے, فوجیوں کو کیا کیا ہونا ہے, وہ اللہ نے بتا دیا ہے. 5واں حصہ, 5 حصے ہوں گے مال غنیمت کے. 5واں حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا مطلب کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال لیں گے, اپنے لیے بھی لیں گے, اور پھر بقیہ مال جو ہے آپ یتیموں اور مسکینوں ضرورت مندوں پہ آپ خرچ کر دیں گے. اور جس کی جیسا ہوگا, کوئی گھوڑے کے ساتھ آیا ہے تو پھر اس کو ڈبل دیا جائے گا, کوئی پیدل جنگ میں آیا ہے تو اس کو سنگل دیا جائے گا. ایسے سسٹم ہے یہ. پہلی تقسیم یہ ہے, اللہ نے بتا دیا ہے. دوسری تقسیم ہے وراثت کی. وراثت پراپرٹی, باپ کے جانے کے بعد جو پراپرٹی بچوں میں تقسیم کیسے ہونا ہے, بیٹوں میں کتنا, بیٹیوں میں کتنا, بیوی کو کتنا, یہ سب اللہ نے بتا دیا ہے. اس میں میری آپ کی طرف سے تقسیم نہیں چلے گی, سب اللہ بتا دیا سورۃ النساء میں. تیسری تقسیم ہے زکوٰۃ کی. ابھی ہم نے تیسری رکعت میں
वो आयतें सुनी, ज़कात किन को देना चाहिए। 8 लोगों का जिक्र कुरान करता है, इन 8 लोगों में ज़कात तकसीम होगी। 9वां हम ऐड नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से कब्रिस्तान हमारे गाँव में कब्रिस्तान बना रहे, कब्रिस्तान को ज़कात दे तो नहीं दे सकते, मेरे आपके बाबा का माल नहीं है, समझ रहे? ये अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, फिक्स है ये, ज़कात आप पे फर्ज हो गई तो आपका माल नहीं है, हकदारों का है। अल्लाह ताला ने जहां जहां बताया है उसी तरह आपको तकसीम करना है, अपनी मर्जी से। मेरा मन तो किसी भी दे रहे तुम्हें, मैं चाहो कि मोटे दिला तो नहीं दिला सकते, मोटा भी दिला सकते नहीं, मैं पहाड़ दिला तो पहाड़ भी नहीं दिला सकते। अमाउंट देना है उसको, उस अमाउंट से उन्हें मोटा तो लें दे, उन्हें मट्टी को लें दे, उसकी मर्जी। मैं अपनी मर्जी से जैसे चाहे मैं दावत खिलाना चाहूँ ज़कात के पैसे से, बहुत बोला भी आप, अपनी मर्जी से जैसे चाहे हम नहीं कर सकते, लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे ही साथियों में आज से 1-2 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, लोग ऐसा किया करते थे। 2 साल पहले मैं एक साथी को बताया तो वो परेशान हो गया, अरे ऐसा है क्या, हो कि छोड़े हैं जब से, समझ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम नहीं था जो तकसीम हो रहा है वो ज़कात के पैसों से होगी, जो ऐसे ही दे रहे होंगे मामूल पैसों से, हमने भी समझा। तो याद रखिए 3 तकसीमात है जो अल्लाह ताला ने क्लियरली बता दिया, ठीक है। हम आपस में मुसलमान जहां भी हम रहते हैं, कभी कभार हमारे दरमियान इख्तिलाफ होता है, ठीक है ना, इख्तिलाफ होता है, झगड़े होते हैं आपस में हमारे। एक झगड़े देखो, एक झगड़ा होता है दीनी झगड़ा, दीनी मसला, कोई दीन के मसले में आपके पास एक दलील है, मेरे पास एक दलील है, ठीक। मिसाल के तौर पे आमीन बोलना नहीं बोलना, उनके पास भी दलील है, मेरे पास भी दलील है। सीने पर हाथ बांधना नहीं बांधना, उनके पास नीचे हाथ बांधने की, हमारे मजदूर पर हाथ बांधने, दीनी मसला है। ये जो मसाइल है, दीनी जो मसाइल है, इन मसाइल का हल कहाँ मिलेगा जी? कुरान और हदीस, दोनों बोलिए, कुरान और हदीस, ठीक है ना। अल्लाह ने कहा सूरह निसा में, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, किसी भी मसले में तुम्हारे आपस में दरमियान में इख्तिलाफ हो जाए, इस मसले के हल के लिए इस मसले को लौटाओ अल्लाह की तरफ, फ़रुद्दूहु ले जाओ, लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ, अल्लाह रसूल की तरफ ले जाना है। और ले जाके कुरान हदीस में बात देखना है, मालूम करना है। कुरान हदीस में भी देख रहे हैं, लेकिन कुरान की आयत आपके पास भी है, मेरे पास भी है, अब क्या करना जी? अब क्या करना? आपके पास भी एक आयत है, मेरे पास भी एक आयत है, आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं वैसा बोल रहा हूँ, नहीं हदीस आपके पास भी मेरे पास भी, एक चया नहीं बोला जी। इसके बाद अल्लाह ने तरीका बताया, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, हमसे बड़े जो इल्म वाले होते हैं उनकी तरफ जाना। हजरत इनके पास एक आयत है, मेरे पास एक आयत है, उन्होंने ऐसा समझ ली, मैं ऐसा समझ लूं, जरा आप समझाइए इसके बारे में, क्यों आप ज्यादा इल्म रखते हैं, जरा हमें बताइए, ठीक है नहीं? ये अल्लाह ने बताया, ये तरीका है। तो ये रहा दीनी मसला। दुनियावी मसले, दुनियावी झगड़े मेरे आपके, और बेशतर अक्सर मेरे आपके जो पंचायत हैं वो दीन के तो रहते नहीं, दीन के मेरे आपके कहते हो दीन के नहीं, दिल्ली से लेकर गली तक भी मसले हमारे दीनीश नहीं है, हमारे आपसी बोलों में, मस्जिदों में हमारे, माफ करना, जमातों में हमारे, मस्जिदों में हमारे, आप खानदानों में, घरों में, दोस्तियों में, रिश्तेदारों में जो भी मसले हैं ना, सब जाती मसले हैं। सही बोलो गलत बोलो ना? गलत बोली तो वापस ले रहे तो बात सही है जी, सही बोलो, सही बोलो ना? जाती है, ज्यादा जाती तर है, दीनी तो नहीं छे। मैं उनके लिए उनसे दुश्मनी कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए दुश्मनी करो, तो मैं ऐसा बोलने वाला मैं नहीं आती नहीं है हमारे पास। अक्सर वो दोस्तियां भी अक्सर वो घर में लड़ाया झगड़े मियाँ बीवी के, क्यों? मैं सुनती नहीं, उन्हें करती नहीं, वो नमाज नहीं पढ़ी इसलिए मैं इसे देख रहा नहीं, इससे बात नहीं कर रहा, कौन भी नहीं है ऐसा, अल्लाह के कौन के लाल रंगे हो। अक्सर ये मसले हमारे ज्यादातर जो है जातियात है जी। क्या जी होती उनको मिलते थे, और शादी बुलाई नहीं सब मुझे, दावत दिए नहीं मुझे, नौकर लेकर फिरती हूँ मुझे, मेरे ईगो को हट कर डाले उन्होंने, ईगो पागो ये सब चीजें हम, मैं क्यों मैं मिसालें में दे रहा हूँ, ज्यादातर हमारे जो मसले हैं ना वो जातियात को लेके, ठीक है। चलो जात क्योंकि होते हैं, इंसान होते हैं,
فرشتے تو نہیں ہم لوگ، ذاتیات میرے اندر بھی آ سکتی ہے، آپ کے اندر بھی آ سکتی ہے، ہوتے ہیں. اگر ہو جائے تو حل کیا ہے؟ کیا اس کو طول دیتے جانا ہے کیا؟ جی اس کو ایسے ہی لمبا دیکھو. جب بھی یہ مسئلے ذاتیات سے دشمنی آتی ہے نا، کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ چغلیاں شروع ہو جاتی جی، بس زبانی شروع ہوتی اور بدگمانیاں شروع ہوتی، برائیاں شروع کرتے ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف بولنے کا، غیبتیں، نفرتیں سب شروع ہو جاتی. اس لیے یہ سب شروع نہیں ہونا، جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے دونوں کے بیچ میں یا جماعت کے بیچ میں، تو اس کو فوراً ختم کرنا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ جی بولیے، جلدی جلدی بولیے. میں 9 ساڑھے 9 بجے ختم کرنے کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوں، جلدی جلدی بولیے. معاف کر رہا جی معاف کر ڈالنا، جزاک اللہ. اور کیا بولنا؟ تلوار نکالنا جی، مشورہ کرنا، جزاک اللہ. اور عادل بھائی یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہو تو ہوں نہیں آنا، یہ سے جو ٹھنڈے جو سلام آتی تم یہ نہیں ہونا بول کے پوچھتا ہوں، نہیں تو فر بولے چل جانے کیا مسئلہ نہیں مجھے. ادھر سے ایک ایسی، ادھر سے ایک ایسی، ادھر سے مار دے دیا اس لیے جلدی جلدی. ٹھیک ہے، یہ جوابات ہے. اللہ 2 طریقے بتایا ہے. ایک کیا ہے جانتے ہیں؟ اور یہ آیت اصل میں جنگ کے بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے. جنگ کے بیک گراؤنڈ میں، جنگ مسلمان آپس میں لڑ لیے تو کیا ہوتا ہے؟ لڑنے گئے آپس میں لڑ لیے تو بہت بڑا نقصان ہوتا. صبر اللہ نے وصبروا، آپس میں صبر کرو، برداشت کر کے چلو، نبھا کے چلو، سنبھال لے کے چلو، مل لے کے چلو. صبر ہی ہمارے اندر نہیں ہے آج. جماعتوں میں، دو ساتھیوں میں، بہنوں میں، بھائیوں میں، میاں بیوی میں، رشتہ داری میں نہیں چاہیے، ذمہ داروں میں، عوام میں صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے آج. کنٹرول کے باہر ہو جاتے ہیں لوگ. صبر نہیں ہے. صبر بہت ضروری ہے، یاد رکھو بھائیو. اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے، وَاصْبِرُوا، صبر کو. غصہ ہے میرے اندر، طاقت ہے سراب پھوڑنے کی. اللہ بولتا میدان جنگ کا موقع ہے تو وہاں دکھانا غصہ کافروں پہ. اپنے دونوں تم کلمہ کو ہے نا، دونوں اپنا مسلمان ہو تم لوگ، ایک دوسرے پر صبر کرتے چلو، نبھا کے چلو. پہلی چیز یہ ہے. اور دوسری چیز ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح کر لو. کیوں مسئلہ آیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ صلح کر لو. نہیں لو بھائی کیا کہ ہو گیا، نہیں کرتا گیا، نہیں بولتا گیا، ختم چھوڑ دینے کا. وہیں صلح کر لو ہوتا. اور یہ صلح کسے بولا؟ معلوم اللہ تعالی صلح کرو بول کے. صلح کر لو کس کو کہا اللہ جانتے ہیں؟ کس کو کہا جی؟ کون سے صحابہ؟ بدری صحابہ سے اللہ نے کہا ہے. میں اور آپ کیا چیز ہے بھائی؟ جب اللہ ان کو کہا ہے کہ صلح کر لو، میں اور آپ صلح نہیں کر لیں گے؟ نہیں کرنا چاہ رہے ہم لوگ صلح؟ ہاں ان سے اللہ نے کہا ہے. مسئلہ کیا آ گیا تھا ان کے درمیان؟ مال کو لے کے آیا تھا. دیکھو مال سے بڑھ کے، دولت سے بڑھ کے، عہدوں سے بڑھ کے میرا آپ کا اتحاد ہے بھائی. میری آپ کی محبتیں ہیں. کسی بھی چیز سے میری آپ کی محبت، میرا آپ کا اتحاد پارا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہا صلح کر لو. بدری صحابہ سے اللہ نے کہا کہ صلح کر لو، تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہوئی صلح کر لینا چاہیے. سمجھ رہے بھائی؟ ٹھیک. ایک مضمون یہ سورہ انفال کا ہے. اس سے درس میں چند دن پہلے ہم نے ایک بات سنی تھی، اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے یہ بتایا گیا تھا. یاد ہے؟ یاد ہے بھائی؟ اللہ کا عذاب کب آتا ہے یہ بھی بتایا گیا تھا. سورہ انفال میں بتایا گیا اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں. بچنا ہے تو کیا کرنا چاہیے. انفال کی آیت نمبر 30 پر 3 ہے کہ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا ہے جو استغفار کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے لوگوں پہ نہیں آتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کے لیے ہمیشہ استغفار قوم کو، آج مسلمانوں کو کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں جلدی کے ساتھ. قرآن کی ایک سورت ہے جو بغیر بسم اللہ کی ہے. سورہ توبہ.
مکی ہے نا. سورہ توبہ کا ایک اور ایک نام ہے سورہ برات. برات من اللہ کی شروع ہوئی ہے یہ سورہ. بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ جی پہلے کی صورت ہے دو صورت میں ڈفرینشیٹ نہیں کیے تھے عثمان بن عفان. جی اللہ غصے کی حالت جی اللہ غصے کی حالت میں نازل کیا. پہلی بات یاد رکھیے اس صورت کے بارے میں یہ بات آتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو جب یہ صورت دی, جبریل علیہ السلام یہ صورت لے کے آئے تو ہر صورت جب لاتے تھے بسم اللہ کے ساتھ لاتے تھے. یہ صورت بغیر بسم اللہ کے لے کے آئے تو جیسے نازل ہوئی بغیر بسم اللہ کے اسی طرح اس کو رکھا گیا. پہلی بات. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نزلت بالسیف, اللہ نے اس صورت کو تلوار کے ساتھ نازل کیا ہے بغیر بسم اللہ کے, کیونکہ بسم اللہ میں امان ہے, امن کی بات کہی گئی ہے. اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, ایسے الفاظ ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس لیے کہ کافروں نے عہد شکنی کی تھی, وعدے کو توڑ دیا تھا. بات میں اگر وقت رہا تو بتاؤں گا انشاءاللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر بسم اللہ کی صورت نازل کی. ٹھیک, یہ باتیں ہوئی. اس صورت میں غزوہ انفال جو پہلی اس سے پہلی کی صورت ہے, سورہ انفال میں اسلام کی پہلی جنگ کا ذکر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. کون سی ہو؟ جنگ بدر. جنگ بدر پہلی جنگ اسلام کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. اور سورہ توبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری جنگ کا ذکر ہے جس میں آپ شریک تھے, غزوہ بدر. ٹھیک, سمجھ میری بات. اور اسلام کی جو پہلی جنگ ہے جنگ بدر, مسلمان کی تعداد بہت کم تھی اور آخری جو جنگ مسلمان لڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک اس میں مسلمان بہت زیادہ تھے, 30,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کے پاس. اسلام کی پہلی جنگ بھی مسلمان جیتے اور وہ آخری جنگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام لڑے ہیں وہ بھی مسلمان جیتے. معلوم یہ ہوا تعداد کم ہو یا تعداد زیادہ ہو, دونوں صورتوں میں دونوں حالتوں میں جنگ جیتی جا سکتی ہے تو صرف اللہ کی مدد ہی سے جیتی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 یا 5 گروہ کا ذکر کیا ہے. ایک کافری جن کو مشرکین بھی بول سکتے ہیں, ٹھیک, دوسرے ہیں یہود, تیسرے ہیں نصارا, چوتھے ہیں منافقین, پانچویں ہیں مخلفین, یعنی 3 صحابہ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے ان کا ذکر ہے. کتنے ہو گئے؟ 5 ہے نا, گنا 5 کا ذکر کیا ہے. اور 5 کا ذکر اللہ مختلف آیتوں میں کرنے کے بعد اس صورت میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگ بھگ 15 بار توبہ کا ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت 1-2 مرتبہ آئی ہے, یوں اگر دونوں کو ملائیں تو 17 بار توبہ کا ذکر ہوا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو توبہ کا حکم دیا. اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں, اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا. مشرکین اگر معافی مانگتے ہیں توبہ کر اللہ معاف کر دے گا. یہود توبہ کرتے ہیں, اسلام میں آتے ہیں, اللہ معاف کر سکتا ہے. نصارا اسلام میں آتے ہیں, اللہ معاف کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ توبہ کا سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے. اور بھائیو یہی وہ سورت ہے سورہ توبہ جس کی ابتدائی آیتیں, شروع کی آیتیں کافروں کو بڑی چبھتی ہیں. جی یہی وہ سورت ہے جس کی شروع کی آیتیں, ابتدائی آیتیں کافروں کو بہت چبھتی ہیں. آج کے کافر بھی, آج کے مشرکین بھی انہی آیتوں کو لے کے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, واویلا مچاتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, پکڑو جکڑو قتل کرو کی باتیں قرآن ان کا کرتا ہے. وہ سورہ توبہ میں شروع کی آیتوں میں ایسے ہے. یہ آیتیں کب نازل ہوئی اس کا ایک قصہ ہے. قصہ مختصر, یہ 2 قبیلے تھے. بنو بکر ایک قبیلہ تھا. بنو بکر یہ مشرکین سے ملا ہوا تھا. بنو خزاعہ یہ قبیلہ مسلمانوں سے ملا ہوا تھا. مسلمانوں میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرکین میں یہ صلح ہوئی تھی 10 سال آپس میں ہم جنگ نہیں کریں گے,
لیکن 1 سال ہوا تھا، یہ بنو بکر جو مشرکین سے ملے ہوئے تھے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بنو قزاع قبیلہ جو مسلمانوں سے ملا ہوا تھا ان پہ حملہ کر دیتا ہے، حملہ کرتا ہے، قتل کرتا ہے. اور بنو بکر کو ہتھیار سپلائی کرنے والے مشرکین تھے. ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ہمارا جو قبیلہ جو ہم سے ملا ہوا ہے بنو قزاع، ان پر بنو بکر نے حملہ کر دیا اور مشرکین نے ہتھیار بھی سپلائی کیا ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ جو اگریمنٹ ہمارے درمیان ہوا ہے وہ آج ہم توڑ دیں، ختم کر دیں. کیوں؟ انہوں نے توڑا ہے، پہلے عہد شکنی انہوں نے کیا، عہد کو انہوں نے توڑا ہے، اگریمنٹ کو انہوں نے توڑا ہے، اس لیے ہم بھی اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اللہ نے حکم دیا کہ 4 مہینے ان کو موقع دیا جائے گا. حرمت کے 4 مہینے ہوتے نا، حرمت کے 4 مہینے، 4 مہینے ان کو وقت دیا جائے گا، حرمت کے 4 مہینے. اس کے بعد یہ مشرکین جہاں بھی ملے ان کے قتل کر دو. یہ حکم آیا. اور پھر عجیب و غریب بات کیا جانتے ہیں، عجیب و غریب بات ہے. دیکھو اللہ نے کہا 4 مہینوں کے بعد یہ جہاں بھی ملے قتل کرو. یہ حکم دینے کے بعد پھر کہا اگر ان مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگتا ہے، پناہ مانگتا ہے، بھائی میں مجھے بچا لو، مجھ پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو، ایسا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ان کو پناہ دو حتی یسمع کلام اللہ. کیوں پناہ دینا ہے؟ اللہ کا قرآن سنیں گے انہوں نے وہ کرنا تھا. اللہ کا قرآن سناؤ ان کو، اور جب وہ جانا چاہیں تو سیفٹی کے ساتھ ان کو پہنچا دو. جہاں قتل کی بات اللہ کیا ہے، جہاں وہ ملے قتل کرو، وہیں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ پناہ مانگے تو پناہ بھی دو. کتنی عجیب بڑی بات ہے. چلیے ایک سوال آپ سے میں کرتا ہوں، آج اگر ایسا کہیں ہو جائے، اسلامی ملک ہے، مشرکین کافروں کے ملک کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہے، اگریمنٹ انہوں نے توڑ دیا، کیا ہم اس آیت کے روشنی پر عمل کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے. قرآن کی آیتیں کیوں ہیں؟ صرف پڑھنے کے لیے؟ لیکن وہ زمانے میں تھا، یہ زمانے میں واسطے ایسا بولیں گے نہیں، وہ زمانے میں تھا، بالکل تھا. لیکن اگر آج بھی ایسے حالات ہو جائے تو اسلامی گورنمنٹ نہیں نا حضرت، وہ نہ بولا میں فسٹ میرے جملے سننا پہلے آپ لوگ. میں جو جملے بولتا ہوں وہ ایسے سوالات آتے ہوئے مجھے معلوم ہے. اسلامی ملک بولا میں پہلے، اسلامی ملک اور غیر مسلم ملک کے ساتھ اگریمنٹ ہوا، اگریمنٹ انہوں نے توڑ دیا، جیسا کہ توڑ رہا ہے بیوقوف، توڑ دیا. کیا کرنا چاہیے؟ عمل ہو سکتا ہے کیا؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ پورے ممالک بزدل ہیں، کام کرتے نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. جی جزاک اللہ، وہ الگ مسئلہ ہے. میں ایسی بات بول رہا ہوں کیوں کہ میں ایک بات اس لیے میں پیش کیا میں کیونکہ بہت سارے یہی بولتے ہیں وہ حالات کے اعتبار سے، بالکل حالات کے، ہر آیتیں حالات کے اعتبار سے. اگر آپ میں اور آپ حالات کے اعتبار سے بولیں گے تو میں کسی آیت پہ عمل نہیں کر سکتے. سب حالات کے اعتبار سے نازل ہوئے، حالات کے اعتبار سے نازل ہوئے سب، بغیر اس کے کیسے نازل ہوئے؟ اکثر آیتیں حالات کے اعتبار سے نازل ہوئے. سب حالات کے اعتبار آپ کہیں گے تو میں اور آپ قرآن کے 2 حصے پہ عمل کرنا پڑے گا. تو بھائیو جیسے آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت آؤ جب تم شراب کی حالت میں ہو، نماز کے قریب مت آؤ، ایک آیت ہے. اب کوئی آیت نہیں، ہاں یہ آیت بھی عمل کر سکتے تھے، کر سکتے تھے، اس آیت پہ عمل آج بھی کر سکتے تھے. کب؟ اگر اللہ شراب کی حرمت نازل نہ کرتا تو اس آیت پہ عمل ہوتا تھا. سمجھ رہے آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی آپ کو؟ لیکن اللہ نے بعد میں یا شروع میں کہا، بعد میں اللہ نے حرام کر دیا. اب شراب نہیں پینا، حرام کر دینے کے بعد اب اس آیت پہ عمل نہیں. ہاں وہ اگر حرمت نازل نہیں ہوتی تو اس آیت پہ بھی عمل ہو سکتا تھا، اللہ نے حرام کر دیا. اور بہت سارے مسلمان درگاہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جاتے ہیں نا، جانا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ جائز ہے نا، جا کے سجدے کرنا، منتیں مانگنا سب. جی درگاہ جاتے تو اس کے واسطے نہ جاتے، پھر کیا کس لیے جاتے؟ میں قبرستان بولا نہیں، میں درگاہ بولا ہے نا. جا سکتے نہیں جا سکتے؟ جا کے وہ سب کام کرتے ہیں. نہیں کرنا آپ بول رہے، دلیل دو مجھے نہیں کرنے کی، دلیل دیجیے بھائی. آپ قرآن میں آیتیں ہیں بتائیے، 1-2 آیت بتاؤ آپ لوگ. چونکہ ایسا آیت پڑھ کے بولنے کی ضرورت نہیں، مطلب آپ کو جو معلوم ہے وہ بولیے. جب ہم پوچھیں گے کہ جو بولیں گے ہم باپ دادا، جی جی مکھی کو ہلا نہیں سکتے، ٹھیک ہے. آیتیں ہیں یہ ہے جن کو تم پکار رہے وہ سن سکتے ہیں.
آیتیں وہ دیکھ سکتے نہیں, کچھ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, یہ سب آیتیں ہیں. یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ نبی کے زمانے میں درگاہ تھے کیا تھے؟ بتاں تھے. وہ آیتیں بتوں کے واسطے نازل نہیں, تمہیں درگاہ کے جگہ فٹ کر لینا. کوئی بھی رنگ یہ آپ بول رہے ہیں بھائی, آپ کی مطلب کی باتیں تو آپ بول رہے ہیں, کوئی بھی نہیں بول کے. میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں آیتیں وہ بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی. بھائی بیک گراؤنڈ کون سا ہے؟ کام وہی کر رہے تو پھر فٹ ہو جاتی آیت. مشرکین مکہ جو کام کرتے تھے مزاروں مورتیوں کے پاس جا کے, مسلمان بھی وچ کر رہے. اگرچہ کہ وہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی, مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی, اگر وہی کام مسلمان لیبل بدلا کے, نام بدلا کے, چہرہ بدلا کے اگر کرے گا تو جائز ہو جائے گا؟ نہیں جائز ہے. تو جو آیتیں ان کے لیے نازل ہوئی, اگر کام وہی کرو گے تو پھر اس آیت کے حکم میں تم بھی آؤ گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں ایسا کیوں ہے, وہ سورہ توبہ کی آیت ہے نا, اس آیت کی روشنی میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بڑی اہم باتیں بتایا ہے. آج ہم عذاب میں ہیں, عذاب کی احمد رضا خان بریلوی کی تفسیر پڑھیں گے اور یہی بات ملے گی. بالکل بالکل جزاک اللہ. پورے قرآن کے آیتوں سے انہوں نے کوٹ کیے ہیں. درگاہ جا سکتے, سجدے کر سکتے, مغلان پکار سکتے, سب قرآن سے بتا رہا. اللہ کا بنتا, اللہ مغفرت, اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو. تو غیر مسلمین و درگاہ پورے اٹھا کے پھینک رہے ہیں. جی جی. اللہ تعالیٰ کا عذاب, اللہ کے عذاب میں ہم ہیں کیا اس وقت؟ جواب دیجیے, بات ختم کریں گے, پھر وہیں سے بات انشاءاللہ کل شروع کریں گے. کیا اس وقت ہم اللہ کے عذاب میں ہیں؟ جی سوچ کے بولیے. دیکھو یہ کیونکہ باتیں بھی جائیں گی شاید, اتنی تو لوگ سننے والے نہیں, پھر بھی کبھی نہ کبھی بے شک ہے. جی دلیل کی کوئی ہے, کیا ہم اللہ کے عذاب میں اس وقت ہیں کیا؟ نہیں ہے. ظالم بادشاہ ہے, جی عذاب نہیں ہے. اللہ ظالم بادشاہ ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے, ظالم لوگ ہیں پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور سالوں سے محنت کر رہے ہیں. تو گویا کہ صرف ہم نہیں, پوری دنیا کی حالت ہے, پورے مسلمان ہیں اللہ کے عذاب. کیوں اللہ کے عذاب میں ہیں؟ جی اس کا جواب آپ لے کے آئیے انشاءاللہ, کل بولیں گے انشاءاللہ, اور اس کا جواب کل ہم سنیں گے. اللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی کو باعمل مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ تمام آپس میں صبر کرنے والے, صلح کرنے والے بنائے. اللہ رب العالمین ہر عذاب سے, دنیاوی اخروی عذاب سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.